أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی گہرائی کو ایک حقیقی مومن کو سمجھنا چاہیے اور سمجھتا ہے۔ دعاؤں کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے بغیر تو ایمان لانے کا دعویٰ ہی بے ایمانی ہے۔ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے، یہی آج ہر احمدی کا خاصہ ہے اور ہونا چاہیے۔ نہ صرف ابتلاؤں میں بلکہ سہولت اور آسائش اور امن کے دنوں میں بھی اپنے رب کے آگے جھکنے والے اور اس کو سب طاقتوں کا سرچشمہ سمجھتے ہوئے اس کا حقیقی خوف دل میں رکھنے والے ہی حقیقی مومن ہیں۔ اور جب ابتلاؤں کے دور آتے ہیں تو پہلے سے بڑھ کر اس پر ایمان مضبوط کرتے ہوئے مومن اور ایمان مضبوط کرتے ہوئے نہ صرف ایمان مضبوط کرتے ہیں بلکہ چھلانگیں مارتے ہوئے ایمان میں ترقی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش میں وہ پہلے سے بڑھ کر تیز ہو جاتے ہیں۔ عارضی ابتلا اور روکیں ان کے قدم ڈگمگانے والی نہیں ہوتی، بلکہ ان ابتلاؤں اور روکوں سے کی وجہ سے وہ اور زیادہ عبادت میں بڑھتے ہیں۔ بس یہ انقلاب ہے جو ایک احمدی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا کی ہے، اور جب تک ہم مستقل مزاجی کے ساتھ اس حالت پر قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بنتے چلے جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، دعا اور اس کی قبولیت کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات
ابتلا پر ابتلا آتے ہیں، اور ایسے ایسے ابتلا بھی آ جاتے ہیں جو کمر توڑ دیتے ہیں، مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے۔ ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک سیر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش بڑھتا ہے، کیونکہ جس قدر اضطرار اور اضطراب بڑھتا جاوے گا اسی قدر روح میں گدازش ہوتی جائے گی، اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں۔ بس کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور بے صبری اور بے قراری سے اپنے اللہ پر بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کبھی بھی خیال کرنا نہیں چاہیے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی۔ ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا اور اقتباس سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا ایک احمدی کا خاصہ ہے اور ہونا چاہیے، جس میں عارضی روکیں اور ابتلا مزید نکھار پیدا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل دنیا کے بعض ممالک میں احمدیوں کو تنگ کرنے کی لگتا ہے ایک مہم شروع ہے، جس میں براہ راست یا بالواسطہ تنگ کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ حسد کی آگ ہے جس نے ان لوگوں، گروپوں یا حکومتوں کو ایسے قدم اٹھانے پر لگایا ہوا ہے، اور یہ حسد کی آگ بھی مسیح موعود کے زمانے میں زیادہ بھڑکنی تھی، اپنوں کی طرف سے بھی غیروں کی طرف سے بھی، مسلمانوں کی طرف سے بھی غیر مسلموں کی طرف سے بھی۔ غیر مسلموں کی طرف سے اس لیے کہ مسیح موعود کے زمانے میں اسلام کی ترقی دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اسلام کا غلبہ دنیا پر ہو، اور بعض مسلمان لیڈروں اور ملاؤں کی طرف سے اس لیے کہ ان کی بادشاہتیں اور ان کے ممبر جو ہیں وہ کہیں ان سے چھن نہ جائیں، اور اس کو بچانے کے لیے انہیں غیر مسلموں کے سامنے بھی جھکنا پڑا، تو انہوں نے اسے عار نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور رحم کرے کہ یہ لوگ خود ایسی حرکتیں کر کے پھر جو مسلمان ہیں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والے بن رہے ہیں، صرف اس لیے کہ احمدیت کی مخالفت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اگر لڑنے کی کوشش کریں گے تو خود فنا ہو جائیں گے۔ بس ہمدردی کے جذبے کے تحت کہ یہ کلمہ گو ہیں، چاہے ظاہری طور پر صحیح، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا اعلان کرتے ہوئے کہ وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم کے ساتھ جو اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اعلان فرمایا کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ بھیجنے والا میں ہوں جو عزیز اور حکیم ہے۔ اللہ غالب ہے، عزیز ہے، کوئی نہیں جو اس عزیز خدا کے کام کو روک سکے، اور وہ حکیم ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلامی تعلیم کی حکمت کے موتی اس مسیح و مہدی سے منسلک ہو کر ہی اب حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
بس جہاں ہم نے یہ پیغام دنیا کو دینا ہے، حاسدوں کے حسد اور ابتلاؤں سے سرخرو ہو کر نکلنے کے لیے دعاؤں کی بھی بہت ضرورت ہے۔ ایک تو جن ملکوں میں احمدیوں پر سختیاں ہو رہی ہیں وہ اپنے ثبات قدم کے لیے دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ کے در کو اس طرح پکڑیں اور اس کے آگے اس طرح جھکیں کہ جلد سے جلد تر وہ فتوحات اور قبولیت دعاؤں کے نظارے دیکھنے والے ہوں، اور پھر دنیا میں وہ احمدی جن پر براہ راست سختیاں نہیں اور بظاہر امن میں ہیں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ مومن کی یہی شان بتائی گئی ہے کہ یہ ایک جسم کی طرح ہے، جب ایک اس کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بس ہمارے کسی بھی احمدی بھائی کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، بلکہ احمدی کا دل تو اتنا حساس ہے اور ہونا چاہیے کہ کسی بھی انسان کی تکلیف پر وہ تکلیف محسوس کرے۔ بس جب ہم ایک درد کے ساتھ ان ابتلاؤں سے سرخرو ہو کر نکلنے اور ان کے جلد ختم ہونے کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً وہ مستجاب دعا خدا جو ہے ہماری دعاؤں کو سنتے ہوئے ہمارے بھائیوں کی تنگیوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ مخالفین سمجھتے ہیں کہ روکیں یہ تکلیفیں جماعت احمدیہ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اگر یہ کسی انسان کا کام ہوتا تو گزشتہ 100 سال سے زائد عرصے سے جو مخالفتوں کی آندھیاں چل رہی ہیں وہ کب کی جماعت کو ختم کر چکی ہوتی۔ کون احمدی نہیں جانتا کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کی مخالفت نے ہی ہمیں بڑھنے، پھلنے اور پھولنے کے مواقع پہلے سے زیادہ رفتار کے ساتھ مہیا فرمائے ہیں۔ بس ہمیں اس بات کی نہ کبھی پرواہ رہی ہے اور نہ ہے کہ یہ مخالفتیں جماعت کی ترقی میں کبھی سد راہ بن سکتی ہیں۔ آج کل پھر پاکستان میں لگتا ہے احمدیوں کے خلاف اس باسی کڑی میں ابال آیا ہوا ہے۔ ویسے تو ہلکی ہلکی مخالفتیں چلتی رہی ہیں ادھر سے ادھر، لیکن اب کچھ تھوڑی سی تیزی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جہاں بھی موقع ملتا ہے احمدیوں پر جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک 13 سال کے بچے پر پولیس نے مقدمہ درج کر دیا کہ مولوی کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے فلاں مولوی کو مارا ہے، جبکہ وہ مار کھانے والا ہے اور اس کے رشتہ دار وہ اسے انکاری ہیں، صرف مقدمہ بنانا شرارت ہے۔ اور مارا بھی اس طرح ہے کہ مار مار کر اس کا برا حال کر دیا کہ اسے اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ یعنی کہ ایک ہٹا کٹا جوان آدمی اس کو 13 سال کا مولوی اس طرح بچہ ایک اس طرح مار رہا ہے کہ وہ مار کھاتا چلا گیا اور آگے سے کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ مقصد صرف ان کا یہ ہے کہ نئی نسل میں اس قدر خوف پیدا کر دو کہ یہ اگر احمدی رہیں بھی یہ بچے تو فعال احمدی نہ رہیں۔ ان کے خیال میں ہمارے جلسے بند کر کے، ہمارے تربیتی پروگرام بند کر کے جو ربا میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں معذور کر دیا ہے اور نئی نسل احمدیت سے شاید اس طرح پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اگر مزید تھوڑا سا تنگ کیا جائے اور ان پر سختیاں کی جائیں تو
تو یہ مزید دور ہٹ جائیں گے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کے جلائے ہوئے چراغ ان کی پھونکوں سے نہیں بجھ سکتے۔ مجھے پاکستان سے نوجوانوں کے اخلاص و وفا کے میں ڈوبے ہوئے جتنے خطوط آتے ہیں وہ یقیناً اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ نوجوان اپنے اس عہد کو پورا کرتے ہیں کہ ہم خلافت احمدیہ کی خاطر اپنی مال، جان اور وقت کو اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ قربانی کر رہے ہیں اور ہر وقت کرتے چلے جائیں گے، اور دشمن کبھی ہمارے قدموں میں لغزش نہیں پیدا کر سکتا۔ بس جن کا خلافت سے پختہ تعلق ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق کی وجہ سے ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ بس جن کا خدا تعالیٰ سے تعلق اور اس پر پختہ ایمان ہو ان کو یہ گیدڑ بھپکیاں جو ہیں خوف زدہ کر سکتی ہیں بھلا؟ کبھی نہیں اور کبھی نہیں۔ بس اے نوجوانوں، اپنے خدا سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جاؤ کہ یہی ایک احمدی نوجوان کی شان ہے، یہی ایک احمدی مرد کی شان ہے، یہی ایک احمدی عورت کی شان ہے، اور یہی ایک احمدی بچے کی شان ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں جس جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، ملاؤں کی طرف سے احمدیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ اسلام کے نام پر تنگ کر رہے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، نہ کسی کو نماز آتی ہے، نہ کلمہ، نہ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ احمدی مسلمان نہیں، یہ کافر ہیں۔ ہمارے مبلغین اور معلمین کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ احمدی کا کام ہے کہ ہم اپنے کام کیے جائیں جو ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، اور ان سختیوں اور ابتلاؤں کا مقابلہ اللہ کے آگے جھکتے ہوئے دعاؤں سے کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور یہ مخالفتیں جو ہیں یہ اس لیے بھی زیادہ ہو رہی ہیں، اور مخالفین اس لیے بھی زیادہ مخالفت پر کمر بستہ ہیں کہ ان کی حسد کی آگ ان کو مجبور کر رہی ہے اس بات پر کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد اب خلافت احمدیہ کو بھی 100 سال پورے ہو گئے ہیں۔ ہم ان کے خیال میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو اپنے زوم میں ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، یہ تو اپنی خلافت کا بھی 100 سالہ جشن تشکر منا رہے ہیں۔ بس یہ مخالفتیں تو خود ہمیں یہ ثبوت دے رہی ہیں کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے انڈونیشیا میں بھی مخالفت زوروں پر ہے۔ احمدی گھروں کو لوٹا گیا، توڑا پھوڑا گیا، جلایا گیا، مسجدوں کو جلایا گیا، توڑا گیا۔ حکومت بھی شروع میں ملا کے خوف کی وجہ سے ان کے ساتھ دے رہی تھی، یا بعض صوبوں میں شاید حکومتیں بھی ملا پسند ہوں جن علاقوں میں یہ فساد زیادہ ہو رہا تھا۔ بہرحال اتنے عرصے سے جماعت کے خلاف ان مظالموں کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے مختلف طریقوں سے حکومت کو توجہ دلانے کی وجہ سے
مرکزی حکومت نے اس مسئلے کے حل کا فیصلہ کیا اور ایک معاہدہ لکھا گیا جس کی خبر اخبار نے لگائی، بعض الفاظ لے لیے اور باقی چھوڑ دیے، تفصیل میں شائع کی گئی، جس سے پوری طرح خبر واضح نہیں ہوتا تھا معاہدہ۔ اس بات کا میں گزشتہ خطبے میں کسی خطبے میں ذکر بھی کر چکا ہوں۔ بہرحال یہ خبر اخبار کے حوالے سے انٹرنیٹ پر بھی آئی، شاید میرے گزشتہ خطبے کے حوالے اور انٹرنیٹ کی خبر کو دیکھ کر بعض احمدی جن کو صحیح حالات کا علم نہیں، اپنی لا علمی میں اس بات کا اظہار میرے پاس کیا کہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اگر باتیں ماننی بھی پڑیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ساتھ یہ لکھا کہ مجھے صحیح حالات کا علم نہیں ہے یا ہمیں صحیح حالات کا علم نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور مثال میں مثلا یہ لکھا گیا ایک جگہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح حدیبیہ میں یہ بات مان لی تھی کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مٹایا کس نے تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹایا تھا۔ حضرت علی نے تو انکار کر دیا تھا، انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ میرے آقا میرے سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ جہاں لفظ لکھا ہوا تھا دیکھ کر رسول اللہ کا لفظ خود کاٹ دیا اپنے ہاتھ سے۔ تو اور یہ فرمایا کہ یہ تو کیونکہ کفار کے ساتھ جن کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے یہ تو مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے میں اس کو مٹا دیتا ہوں۔ لیکن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے انہوں نے تو یہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے جذبات کو سمجھتے ہوئے حکم نہیں دیا کہ نہیں تم کرو۔ بس ہمارا کام نہیں کہ ہم مداحنت کا پہلو اختیار کریں اور کوئی ایسا کام کریں جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے مقام کی سبکی ہوتی ہو۔ ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح موعود اور مہدی موعود سمجھتے ہیں اور اس سے الگ ہو کر کچھ حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اس سے الگ ہو کر ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہماری خوبصورتی جو ہے وہی اسی بات میں ہے کہ ہم مسیح موعود کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، مسیح موعود سمجھتے ہوئے، جس نے ظلمت اور نور میں فرق ظاہر کر دیا۔ ہمارا تو موقف اور دعویٰ یہ ہے کہ اس ظلمت کے زمانے میں اس مسیح و مہدی نے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کی حقیقت کو ہم پر کھول دیا اور ہمارے دلوں کو اس کے حقیقی نور سے منور کیا ہے۔ اس مسیح و مہدی نے ہی تو خدا سے ملنے کے اسلوب قرآنی تعلیم کے مطابق ہمیں سکھائے ہیں۔ اس مسیح و مہدی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق ہی نے تو ہمیں عشق رسول عربی میں ڈوبنے کے نئے نئے طریق سکھائے ہیں۔ کیا ہم اس مسیح و مہدی کو، جس کا نام خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح و مہدی رکھا ہے اور ہمارا مہدی کہہ کر پکارا ہے، صرف عارضی تکلیفوں کی وجہ سے یا مولوی حکومت کی کو خوش کرنے کی خاطر مسیح و مہدی کہنا چھوڑ دیں؟ کیا جن نشانیوں کو پورا کرتے ہوئے مسیح و مہدی نے آنا تھا وہ نشانیاں بھی پوری ہو گئیں اور دعویٰ بھی موجود ہے اور زمانے نے تمام تقاضے بھی پورے کر دیے؟ تو یہ سب دیکھ کر دوسروں کے خوف کی وجہ سے یہ کہیں
کہ گو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے کا نام مسیح مہدی رکھا تھا، لیکن ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے اس کے ماننے والوں میں شامل ہونے کے باوجود اس کا کچھ اور نام رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں تم جو ہمیں آگے تکلیفیں پہنچا رہے ہو یہ نہ پہنچاؤ۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سورج اور چاند گرہن کے نشان کو دیکھ کر مسیح مہدی کے بجائے کسی اور پر اس کو پورا کرنے والے یا پورا سمجھنے والے بن جائیں، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کو جھوٹا کرنے والے بن جائیں؟ کیا ہم قرآنی پیش گوئیوں اور ان کے اس زمانے میں پورا ہونے کو جھوٹا قرار دے دیں؟ کیا ہم ایک طرف تو آپ کی بیعت میں شامل ہونے والے ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ سمجھنے والے ہوں، اور دوسری طرف آپ کے اس الہام کو غلط سمجھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے کہ ان المسیح الموعود الذی یرقبونہ والمہدی المسعود الذی ینتظرونہ ھو انت، یعنی یقیناً وہ مسیح موعود اور مہدی موعود جس کا انتظار کرتے ہیں وہ تو ہے، اور پھر فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ کیا ان سب باتوں میں مصلحت کو دیکھتے ہوئے عمل کرنے والے بن کر، جو پہلے میں نے بیان کی ہیں، مصلحت کی خاطر ان باتوں پر عمل کرنے والے بن کر ہم احمدی کہلا سکتے ہیں؟ بس مسیح و مہدی کا انکار تو پھر احمدیت کا انکار ہوگا، اور یہ بات کبھی کوئی احمدی برداشت نہیں کر سکتا۔ اخبار نے جس طرح حکومت اور احمدیوں کے درمیان اس خبر کی اشاعت، جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خبر کی اشاعت کی تھی، اس سے پیغامی یا لاہوری یا غیر مباحث جو ہیں ان کو بھی شور مچانے کا موقع مل گیا، ان لوگوں میں بھی جوش پیدا ہوا، اس باسی کڑی کو بھی ابال آیا، اور انہوں نے خبر شائع کی کہ احمدیوں نے اپنے نقطۂ نظر میں تبدیلی کر لی ہے، اور مطلب یہ تھا کہ آخر کو ہماری یعنی پیغامیوں کی فتح ہو گئی، اور اب احمدیوں نے بھی نعوذ باللہ تسلیم کر لیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں ہیں بلکہ مجدد اور ایک مرشد ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے انڈونیشین انتظامیہ کے جنہوں نے بھی اس پہ کمیٹی جو گئی تھی بات کرنے کے لیے حکومت کے افسران سے، ان کے دل میں اس بات کا شائبہ تک نہیں تھا کہ ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح، مہدی اور نبی نہیں مانتے، اور نہ ہی کبھی کوئی ہم بھی یہ سوچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انڈونیشین جماعت اخلاص و وفا میں بہت بڑی ہی جماعت ہے، اور صف اول کی جماعتوں میں سے ان کی جان اور مال کی قربانیاں جو ہیں جو وہ احمدیت کی خاطر دے رہے ہیں، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کے اخلاص و وفا میں کوئی کمی نہیں۔ بس یہ انڈونیشین جماعت پر بھی ایک غلط الزام ہے، اور الزام ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے وقتی مفاد کی خاطر کمزوری دکھائی ہے۔ حکومت نے جس بیان پر دستخط لیے تھے اس پر ایسے واضح الفاظ نہیں تھے، بعض شکیں تھیں اس کی جن کو ماننے سے کسی احمدی پر یہ حرف نہیں آتا کہ اس نے اپنے ایمان کے خلاف بات کی ہے۔ بس کسی انڈونیشین احمدی پر یہ الزام نہیں آتا کہ اس نے اپنے ایمان میں کمزوری دکھائی ہے، اور اس بات کا اظہار بھی انہوں نے میرے سامنے کیا ہے، پیغام میں بھی، خط میں بھی۔ لیکن کیونکہ معین طور پر
مسیح و مہدی کے الفاظ وہاں نہیں لکھے گئے تھے، اس لیے اخبار کو بھی صحافتی ہوشیاری دکھانے کا موقع مل گیا اور ایسی خبر لگا دی جس کا کسی احمدی کے دل میں شائبہ تک نہیں تھا۔ بہرحال پیغامیوں نے پھر اس خبر کو اچک لیا اور خوب اچھالا، لیکن جب میں نے بھی گزشتہ خطبے میں واضح طور پر بیان کر دیا اور اخبار نے بھی ہمارا واضح موقف شائع کر دیا اپنے اخبار میں، یہ بہرحال اس اخبار کی شرافت تھی، پھر بھی ان پیغامیوں کا اصرار اور شور مچانا اور پھر یہاں ہمارے پریس سیکشن میں فون کر کے یہ کہنا کہ ابھی بھی واضح نہیں ہے سوائے ان کی رٹائی کے اور کوئی چیز نہیں۔ ان کی تسلی تو خدا ہی چاہے تو ہو سکتی ہے، جو کسی بات پر اڑ جائیں اور ماننے کو تیار نہ ہوں وہ انسان پھر ان کی تسلی نہیں کروا سکتا۔ ہم نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا۔ بہرحال آج میں پھر ایک دفعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ پیغامیوں یا غیر مباح لوگوں سے کہوں کہ خدا کا خوف کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو دیکھو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات پر غور کرو اور پھر اپنے جائزے لو۔ کیا جو موقف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمہارا ہے، اس سے تمہارے قدم کسی ترقی کی طرف آگے بڑھے ہیں؟ کیا انجمن کو خلافت اور بالا سمجھنے والوں نے دنیا میں اسلام اور احمدیت کا جھنڈا گاڑا ہے، یا کسی درد کے ساتھ یہ جھنڈا گاڑنے کی کوشش کی ہے، یا پھر یہ بات ان کے حصے میں آئی ہے جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح و مہدی اور نبی سمجھتے ہیں اور آپ کے بعد خلافت کو برحق سمجھتے ہیں؟ بیعت خلافت میں آنے والوں نے تو دنیا کے 189 ممالک میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ کیا خدا تعالیٰ کی فعلی شہادتیں نبی ماننے والوں کے ساتھ ہیں، یا صرف ایک گرو یا مرشد یا مجدد ماننے والوں کے ساتھ؟ بس خدا کا خوف کرتے ہوئے اس جھٹائی کو ختم کرو اور دیکھو کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ان کی کتابیں شائع بھی کرتے ہو، چھاپتے بھی ہو، پڑھنے کی بھی توفیق ملے اور سمجھنے کی بھی توفیق ملے۔ خود ہی قرآن کھول کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے، جو کچھ پر تو ایمان لانا چاہتے ہیں اور کچھ کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا سے خبر پا کر پیشگوئی کرنا اور نبی کے لیے شارع ہونا شرط نہیں ہے، یہ صرف محبت ہے جس کے ذریعے سے امور غیبیہ کھلتے ہیں۔ پس میں جبکہ اس مدت تک 150 پیشگوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر بچشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئی، تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ اور جب کہ خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کروں یا اس کے سوا کسی دوسرے سے ڈروں؟ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افتراء کرنا لعنتیوں کا کام ہے، کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے، اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے، اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
اپنا کلام نازل کیا تھا۔ میرے لیے زمین نے بھی گواہی دی اور آسمان نے بھی، اسی طرح پر میرے لیے آسمان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، مگر پیشگوئیوں کے مطابق ضرور تھا کہ انکار بھی کیا جاتا، اس لیے جن کے دلوں پر پردے ہیں وہ قبول نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں کہ ضرور خدا میری تائید کرے گا، جیسا کہ وہ ہمیشہ اپنے رسولوں کی تائید کرتا رہا ہے۔ کوئی نہیں جو میرے مقابل پر ٹھہر سکے، کیونکہ خدا کی تائید ان کے ساتھ نہیں۔ اور جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے، صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا۔ بس کیا اس کے بعد بھی کسی قسم کا ابہام رہ جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو خدا سے حکم پا کر کیا کہتے ہیں؟ واضح اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ میں بسط ادب اور عزت اپنے ان بھٹکے ہوئے بھائیوں سے کہتا ہوں، آؤ اور اس روحانی انقلاب میں شامل ہو جاؤ جس کے لیے خدا تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود اور مہدی موعود اور ذلی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ مسیح اور مہدی جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے اور پہنچایا، جس کو خدا نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ ان سب مخالفتوں کے باوجود میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ آج اس وعدے کو صرف وہی لوگ پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں جو آپ کو نبی مانتے ہوئے آپ کے بعد خلافت سے منسلک ہیں۔ یہ پیغام آج ہواؤں کے دوش پر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے۔ بس آج انہی کی جیت ہے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ مسیح و مہدی اور نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کی تائید فرماتے ہوئے پیغام پہنچانے کے معجزات دکھا رہا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اس کو روک سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو پہنچاؤں گا، اس میں ہمارے لیے ایک یہ پیغام بھی ہے کہ ان کے راستے کی روکیں بھی آئیں گی، مخالفتوں کی آندیاں بھی چلیں گی، دائیں بائیں سے آگ کے شعلے بھی بلند ہوں گے، حکومتیں بھی روکے ڈالنے کی کوشش کریں گی، لیکن میں جو عزیز غالب اور تمام قدرتوں کا مالک خدا ہوں، تمہیں تسلی دیتا ہوں کہ اے مسیح و مہدی، تجھے بھی تسلی دیتا ہوں اور تیرے ماننے والوں کو بھی تسلی دیتا ہوں کہ تو مجھ سے ہے اور میرے پیغام کو پھیلانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میری تائیدات ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گی اور میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ ایک جگہ اس تسلی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو الہاماً اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تخف اننی معک ومعاشن ما مشیک انت منی بمنزلۃ لا یعلم الخلق وجدتک ما وجدتک انی معین من اراد اہانتک و انی معین من اراد اعانتک انت منی و سروں کا سری و انت مرادی و مائی انت وجیہ فی حضرتی اخترتک لنفسی۔ یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہوں،
تو میرے ہاں وہ منزلت رکھتا ہے جسے مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا. میں نے تجھے پایا ہے جو میں نے تجھے پایا ہے. جو تیری اہانت چاہے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا، اور جو شخص تیری مدد کرنے کا ارادہ کرے گا اس کا میں مددگار ہوں گا. تو میرا ہے اور تیرا راز میرا راز ہے، اور تو میرا مقصود ہے اور میرے ساتھ ہے. تو میری درگاہ میں صاحب وجاہت ہے، میں نے تجھے اپنے لیے برگزیدہ کر لیا. بس جس کو خدا نے ہر قسم کے خوف سے تسلی دلائی ہے، اپنے تائیدات کی یقین دہانی کروائی ہے، ان کی بھی مدد کرنے کا اعلان فرمایا جو مدد کریں گے، اور احانت کرنے والوں اور روکنے ڈالنے والوں کو ذلیل و رسوا کرنے کا اعلان فرمایا. جس کو خدا نے اپنے خاص برگزیدوں میں شمار کر لیا، اس کے ماننے والوں کے لیے بھی کوئی خوف کا مقام نہیں. عارضی تکلیفوں سے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. احد کی جنگ میں باوجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے کے اور جانی اور مالی نقصان ہونے کے دشمن فتح یاب نہیں کرا سکا تھا. آخر کو اللہ اعلی و اجل کا نعرہ ہی غالب آیا تھا. بس آج بھی جب اس اللہ اعلی و اجل نے تائید و نصرت کا اعلان اپنے محبوب کے عاشق کے لیے کیا ہے، تو پھر ہم جو اس پر ایمان لانے والے ہیں انہیں ان عارضی روکوں اور تکلیفوں پر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ گزشتہ دنوں عربوں کو بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، جن میں احمدی بھی ہیں اور ہمارے ہمدرد اور اسلام کا درد رکھنے والے عرب بھی ہیں. پریشانی یہ اس طرح ہوئی کہ بعض بڑی بڑی عرب حکومتوں نے مولویوں اور عیسائیوں کے خوف اور احمدیت کی ترقی کو دیکھتے ہوئے، اور ایک وجہ اس کی حسد کی آگ بھی ہے اس میں جلتے ہوئے، ہمارے MTA العربیہ کی نشریات جو نائل سیٹ پر جو بعض عرب حکومتوں کی ملکیت ہے سیٹلائٹ اس پر آتی تھی، بند کروا دی. اور کیونکہ سب اخلاق کو بالائے طاق رکھ کر بغیر نوٹس کے بند کر دیا گیا تھا یہ چینل، اپنے اور غیر جماعت جتنے تھے عربوں میں سے مجھے بھی اور انتظامیہ کو بھی پیغام اور خطوط آئے کہ یہ کیا ظلم ہوگا کہ ایک دم بغیر اطلاع کے آپ لوگوں نے چینل بند کر دیا. انہیں تو ہم نے یہی کہا تھا کہ صبر کریں، انشاءاللہ تعالی جلد شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج میرے اس خطبے سے انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ وجہ کیا ہوئی تھی. ان مداحنت پسند حکومتوں نے لوگوں سے ڈر کر اور کچھ نے حسد کی وجہ سے اس چینل کو بند کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ عرب ملکوں میں بعض عیسائی پادریوں کے بھی طرف سے مخالفت ہو رہی تھی جس کا MTA پہ جواب جا رہا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی زور دیا کہ اس کو بند کیا جائے، عیسائیوں پر برا اثر پڑ رہا ہے. تو بہرحال ان کا معاملہ تو اب خدا کے ساتھ ہے. جنہوں نے خدا کے نام پر خدا والوں سے دشمنی کی ہے اس زوم میں کہ ہم سب طاقتوں والے ہیں، لیکن وہ عزیز اور سب قدرتوں کا مالک خدا جو ہے یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یعنی انہوں نے بھی تدبیریں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیریں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. پہلے بھی مسیح اول کے خلاف تدبیریں کی گئی تھیں جس پہ یہ اعلان کیا، اور اب بھی مسیح محمدی کے خلاف تدبیریں کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تسلی دلاتا ہے. بس یہ جو روکے ہمارے ڈالنے والے ہیں اس سے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا مسیح ہے، اور وہ ایسے ذریعے سے یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، انسان ایک سوچ بھی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ چند گھنٹے کے لیے یا ایک دن کے لیے شاید بند ہوا ہوگا، اس کے بعد ہم نے متبادل انتظام کر لیا عارضی. لیکن اس کوشش کے جواب میں جو انہوں نے کی تھی اس کو بند کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یورپ کے ایک سیٹلائٹ سے رابطہ کروا دیا
جو پہلے بھی ہم کر رہے تھے اور بہت کوششیں کی تھیں، لیکن اس کے باوجود، کوششوں کے باوجود وہاں کوئی جگہ نہیں تھی اور نہیں مل رہا تھا یہ. لیکن اس روک کے بعد خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے ملنے کا انتظام کروا دیا. پہلے جو سیٹلائٹ تھا جو انہوں نے بند کیا، اس کی کوریج تھوڑے علاقے میں تھی، عرب کے چند ملکوں میں. اس سیٹلائٹ کی کوریج اس سے بہت زیادہ ہے. موراکو وغیرہ سے اور ساتھ کے ملکوں سے پیغام آتے تھے کہ ہم MTL اور ویا نہیں دیکھ سکتے اور یہاں بھی ہمیں ضرورت ہے اس کا انتظام کریں. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس نئے سیٹلائٹ کے ملنے سے یہ کمی بھی پوری ہو گئی. بس یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. وہ سچے وعدوں والا ہے. عارضی روکیں آتی ہیں اور آئیں گی، دشمنوں اور حاسدوں کے وار ہوں گے، لیکن اس سے کسی احمدی میں مایوسی نہیں آنی چاہیے. ان روکوں کو دیکھ کر، جیسا کہ میں نے بتایا، مومن مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اور جھکنا چاہیے. بس دعاؤں کی طرف توجہ دیں، اپنی نمازیں سنواریں، فرائض پورے کریں اور پھر نوافل کی طرف توجہ دیں، کیونکہ یہ دعائیں اور عبادتیں ہی ہیں جنہوں نے ہمارے مقاصد کے حصول میں ہماری مدد کرنی ہے. اللہ کے ذکر سے اپنی زبانیں تر رکھیں، اور زبانیں تر رکھنے سے ہی ہماری فتوحات کے دروازے کھلنے ہیں انشاءاللہ. بس یہ بنیادی نقطہ ہے، ہر احمدی کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج کل خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہونے پر جب احمدی پروگرام بنا رہے ہیں، حاسد پہلے سے بڑھ کر نقصان پہنچانے اور وار کرنے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں. اس حسد میں نقصان پہنچائیں گے کہ ہم سے تو خلافت چھن گئی اور یہ لوگ خلافت کے مزے لے رہے ہیں. یہ لوگ اکائی اور وحدانیت پر قائم ہیں. مخالفین تو کھلم کھلا یہ اظہار کرتے ہیں، یعنی دوسرے مسلمان، کہ ہم خلافت کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اس موضوع پر ان کے رسائل اور اخبار بھرے پڑے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی تقریر مضمون آتا رہتا ہے. نمونتاً ایک اقتباس میں لایا تھا، آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. مفتی حبیب الرحمان صاحب ہیں درخواستی، یہ بیان کرتے ہیں کہ نظام خلافت اسلامیہ علی منہاج النبوت سے بڑھ کر کوئی نظام نہیں. یہ عظیم الشان مقصد اہل حق کے ایک پلیٹ فارم پر مجتمع ہوئے بغیر کیوں کر ممکن ہے، اور اس وقت جو امت مسلمہ جس حال سے دوچار ہے، اس میں ہر طرح امت مسلمہ کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایسے حالات میں وہی ہونا چاہیے جس کے لیے امت مسلمہ نے عظیم قربانی دے کر پاکستان حاصل کیا، اور یہ قربانی امت مسلمہ کی اس لیے تھی کہ ہمیں آزاد ملک ملے گا جس میں ہم نظام اسلام قائم کریں گے، جو کہ فراڈ اور دھوکہ کی تعبیر میں، پھر آگے سنیں ان کے ریمارکس. آزاد ملک ملے گا جس میں ہم نظام اسلام قائم کریں گے، جو کہ فراڈ اور دھوکے کی تعبیر میں ظاہر ہوا. ملک تو اس لیے قائم ہوا تھا کہ اسلامی نظام قائم کریں گے، لیکن سوائے یہاں فراڈ اور دھوکے کے کچھ نہیں، خود تسلیم کر رہے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی بقا اور خیر کا راز اتفاق، اتحاد اور نظام خلافت اسلامیہ علی منہاج النبوت میں ہے. یہ ان کا بیان ہے. کاش یہ لوگ اپنی ضد چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ وہ امام مہدی جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں. ایک جگہ دوسرا بیان میں یہ بھی تھا کہ امام مہدی آئے گا تو اس کے بعد خلافت قائم ہوگی. جس امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں وہ تو آ گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے اب نظام خلافت قائم بھی ہو چکا ہے. اب کوئی نیا نظام خلافت علی منہاج نبوت قائم نہیں ہو سکتا، جتنی چاہے یہ کوششیں کریں. بس آج احمدی جہاں اپنے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے بچاتے ہوئے ہمیں ثابت قدم رکھے، ہمیں اس مسیح و مہدی کی جماعت سے وابستہ رکھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق آیا. وہاں ان حق سے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں
कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि इस मसीह व मैदी के साथ जुड़ जाएं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।